اور حفاظت کی جو اصولی صورت ہے وہ قرآن پاک کی آیت میں پیش کر چکا ہوں، یریدون یطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت اور آج سے تقریباً 4 دہائیاں پچھلے پہلے چلے جاؤ، جہاں بجلی نہیں ہوا کرتی تو لوگ دیپ جلا کر ایک آلے میں رکھا کرتے تھے، وہ دیواروں میں آلہ کھود کر اس آلے میں رکھا کرتے تھے تاکہ ہوا جو ہے اس کے تھپیڑوں سے یہ دیا یا دیپ جو ہے یہ محفوظ رہے اور آلہ بھی روشن رہے اور کمرہ بھی روشن رہے۔ تو یہ پرانے لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں اور آج بھی کہیں کہیں یہ موجود ہے۔ تو اس نور وحدت، نور لم یزل کی عظمت کو بچانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے جس آلے کا انتخاب فرمایا، جس حفاظتی اقدام کا انتخاب فرمایا، اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کو نور عطا کرنے والا ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال تو ایسے ہے جیسے آلے میں رکھا ہوا چراغ ہے۔ جس طرح آلے میں چراغ محفوظ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ذات رسالت کو اللہ نے دامن ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم میں محفوظ کر دیا۔ نہ کوئی کمک کے لیے فرشتہ آیا، نہ کوئی اور قدرتی اہتمام جو ہے وہ منظر عام پر لایا گیا، چونکہ جرأت ابو طالب علیہ السلام پر، عزیمت ابو طالب علیہ السلام پر خدا کو بھی اعتماد تھا اور رسول خدا کو بھی اعتماد تھا۔ جو ذات والا صفات خدا اور رسول کا اعتماد قرار پائیں، اس کے بارے میں کوئی تھوڑا قرآن اترا ہوگا؟ وہ کوئی گنتی کی آیتیں ہوگی؟ نہیں۔ قرآن کا اسلوب اس بات کا گواہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ ایک معمولی سی وفا کا تصور بھی دیکھتا ہے تو وہاں بھی قرآن کریم اس پذیرائی میں اتر آتا ہے۔ تو یہاں صرف معمولی تو دور کی بات ہے، غیر معمولی وفائیں موجود ہیں۔ اپنی ذات کو پیش کرتے رہے قربان ہونے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابو طالب علیہ السلام جب چھا کر سوتے تو اس نیت سے سوتے، کونیوں کے بل آپ رات گزارا کرتے تھے تاکہ اگر کسی تلوار نے رسول کو کاٹنا ہے تو میری گردن کٹ جائے، رسول کی ذات بچ جائے۔ 50 سال کا پہرا اور رت جگہ یہ خیالات پر مبنی نہیں۔ قرآن کا سینہ پھول کر دیکھا جائے تو لمحہ بلمحہ ان حرمتوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے انداز عظمت میں بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ انفاق فی سبیل اللہ کا پہلا عنوان حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ کتنا سرمایہ انفاق کیا ہے اس کے لیے اعداد و شمار کے ہند سے خاموش ہے۔ بہت بڑے آپ تاجر تھے اور مالدار تھے، سارا سرمایہ رسول اللہ کی ذات پر اور آپ کے دین پر لگا دیا۔ اور پھر یہ جو صحابہ کرام کی بابت آتا ہے نا جی، والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ ان کے تقدس میں آیا ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سامنے اس آیت کا منظرنامہ پیش کروں اور ان سے پوچھوں کہ سب سے پہلے کفر کے خلاف جس نے تلوار اٹھائی وہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ سب سے پہلے جس تلوار نے رسول کا دفاع کیا ہے وہ ابو طالب علیہ السلام کی تلوار ہے۔ تو کفار پر سب سے پہلا اشداء علی الکفار کا پہلا عنوان ہی ابو طالب علیہ السلام ہے۔ وہ خود کہتے ہیں وَلَسْنَا أَن نَّمُلَّ الْحَرْبَ وَلَٰكِن تَمُلُّنَا الْحَرَبُ، ہم وہ نہیں ہیں، کفار کو للکارتے ہوئے کہا کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم جنگوں سے تھک جائیں، بلکہ ہم اتنا لڑتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں حق کی حمایت میں کہ جنگیں ہم سے تھک جایا کرتی ہیں۔ تو یہ آیت بھی، اس طرح کی آیات جتنی بھی ہیں نا، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اثار، وفا، نصرت، اعانت اور عظمت محبت کے جذبوں میں جتنی آیات اتری ہیں ان تمام آیات کا پہلا عنوان حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، حرمت کردار کی بنیاد پر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ وہ کون ایسا شخص ہے جس نے سب سے پہلے معاونت کی ہے رسول کی رسالت کے تصور میں؟ رسول کا پہلا معاون کون ہے اسلامک ہسٹری کے اندر؟ تو اپنا بھی اور غیر بھی یہی تسلیم کرتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا، یہ قرآن پاک کے
الفاظ ہیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، حضرت عیسیٰ کا حوالہ دیا کہ کون ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ جب ان کے مد مقابل کفار آئے نا تو انہوں نے بڑا ستایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کی خاطر اللہ کا مددگار بنے میرا اور میرے دین کا. تو حواریوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے توفیق سے ان حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں. تو سب سے پہلا جو حواری ہے رسول کا، جس نے رسول کی نصرت کی ہے اور اس نصرت پر 50 سال بھی دیے ہیں، سارا سرمایہ بھی دیا ہے اور 4 نسلوں کی قربانی اور سر بھی دیے ہیں، اسے کہتے ہیں انصار حواری رسول. تو سب سے پہلا حواری حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. اور پھر آگے بھی آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم الحواریین. تو اس حوالے سے بھی نصرت کے تصور میں کئی 100 آیات ہیں. ان آیات کا حرمت کردار کی بنیاد پر پہلا عنوان حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي شَيْءٍ. تو بھائی یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، دین حق کے غلبہ کے لیے، دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے حت المقدور کوشش کرو، قوت حاصل کرو، گھوڑے اسلحہ جو اس وقت کی مطلوبہ قوت تھی وہ حاصل کرو. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اہل علم سے، سب سے پہلے کس نے بٹالین بنائی، ایک مکمل بٹالین بنائی حفاظت رسول کے لیے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تو کردار ہی خاموش ہے. 10 سن نبوی تک حفاظت نبوت کا جتنا بھی عرصہ گزرا ہے، اس حفاظت نبوت میں جو سب سے بڑی ذات، سب سے پہلی ذات، سب سے معتمد علیہ ذات، سب سے معتبر ذات جو تھی وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تھی اور ان کی اولاد اطہار تھی اور بنی ہاشم تھے. بہت سارے واقعات اس تصور میں وقت نہیں ہے. بہرحال ان کو پتا تھا، وہ کفار مکہ کو کہا کرتے تھے تم ہم سمجھتے ہو کہ ہم صرف شریف النفس لوگ ہیں اور مطلب ہے تم ہم پر غلبہ پالو گے. وہ کہا کرتے تھے اولیس ابونا ہاشم، کیا ہمارا باپ ہاشم نہیں ہے؟ اس نے اس وقت سے لے کر آج تک ہمیں یہی بتایا ہے کہ حرمت رسالت کی تم نے حفاظت کرنی ہے، رسول کی حفاظت کرنی ہے. ہم تو اس وقت سے اسلحہ جمع کر رہے ہیں اور اپنی جو افرادی قوت ہے اس کو مجتمع کر رہے ہیں. بنی ہاشم کی ایک پوری بٹالین بنائی گئی اور کفار مکہ اس بٹالین کی طاقت کی قوت کے سامنے جو ہے وہ سرنگو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی معافی یا کوئی نیگوسیشن، ایسا کوئی صورت نہیں ہے. یہ بات کی بناوٹیں ہیں جو لوگوں نے بنائی ہیں. طاقت تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی. اور وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا پہلا عنوان ہی ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. اور پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو بھائی یہاں بھی جس کو سب سے پہلے حق کی عظمت میں آزمایا گیا ہے مال کے نقصان سے، سوشل بائیکاٹ سے ابی طالب کا سامنے رکھیں، جانوں کے نقصان سے، جتنی جانیں وہاں شیخ ابی طالب میں دین کی خاطر کام میں آئیں. اور جناب والا والجوع، اور شیخ ابی طالب کی بھوک کو کون بھول سکتا ہے؟ جہاں کھانے پینے کے لیے شے ہی کوئی نہیں ہے، درختوں پر پتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، سوکھے چمڑے کہیں مل جاتے ہیں تو کوئی اٹھا کر کھا لیتا ہے. تو اس بھوک کا، جہاں کارڈن آف تھا سارا ایریا، نہ وہاں پانی کی اجازت تھی، نہ خورد و نوش کے سامان کی، نہ اسباب کی، نہ زندگی کا کوئی تصور تھا. تو وہاں اس بھوک کے حالات میں اور اس کارڈن آف ایریا کے اندر جس نے 3 سال گزارے ہیں، اور صرف اکیلے میں نہیں، نبوت کی حفاظت میں بھی گزارے ہیں، اور ساتھ ساتھ بنی ہاشم کے سارے وہاں مخدرات بنی ہاشم بھی تھیں، شیرخوار بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سب کا بائیکاٹ تھا. سب کو سنبھالا ہے. وہ کون ہے جس نے اتنا بڑا کردار دیا ہے؟ پھر قتل کرنے کے لیے کفار مکہ آس پاس جو ہے وہ گرہ لگا کر بیٹھا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طاق لگا کر قتل کر دیں. تو مقتل نبوت پر 3 سال تک ابو طالب اپنے بیٹوں کو سلاتا رہا اور کہتا کیا رہا؟ اصبرن یا بنیا فالصبر احجا
کل حی مصیر الی الشعوب فالصبر بلاء والبلاء الشدید لفداء الحبیب وابن الحبیب. میرے بیٹو صبر کی انتہا کو پہنچ جاؤ. آزمائش اگرچہ صبر بھی آزمائش ہے لیکن اس سے بڑی آزمائش جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہونا ہے. میرے محبوب بھائی عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کے بیٹے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہونا ہے. تو پھر یہ ایثار، یہ وفا کا اگر اعداد و شمار کریں گے تو ہند سے ختم ہو جائیں گے. یہ تاریخ بن رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر قربانیوں کی. آپ جائزہ لے لیں، شیب ابی طالب سے کربلا تک کا سفر کر لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا خون دیا ہے اولاد ابو طالب علیہ السلام نے، کتنے سر دیے ہیں، کتنا سرمایہ دیا ہے، کتنا کچھ دیا ہے. تو بھائی اگر کسی کو 200 سیر جو دینے پر قرآن کا ٹائٹل ملتا ہے، قرآن کی آیت کا وہ معنی بن سکتا ہے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ معنی کیوں نہیں بن سکتے؟ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جناب والا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کتنا بلند وقت ہے وہ لوگوں میں سے جس نے اپنی جان کو دو پر لگا دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر. تو بھائی یہ قربانیاں یاد رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. تو میں انشاءاللہ اس پر مستقل طور پر فرصت ملنے پر ایک سیریل پیش کروں گا کہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ کتنی ہیں. میں یہ گزارش کروں گا اہل علم کی بارگاہ میں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی وقت جھوم اٹھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں پہرا دے رہے تھے. بول اٹھی ثانیہ اثنین ذبح فی الغار. تو آئیے اگر کوئی پروٹوکولڈ غار کے اندر غور بھی اپنا ایثار الوفا کرے، محبت کا اظہار کرے، پہرا دے، تو اس پر قرآن بولتا ہے. تو کیا خیال ہے 3 سال تک قیامت خیز حالات میں ہر لمحے نئی قیامت سے وابستگی تھی، اس میں جس نے پہرا دیا ہے، رسالت کو بچایا ہے، رسول کو بچایا ہے، اس کی شان میں 3 سال تک کتنا قرآن نازل ہوا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اس قرآن کی تلاش کر چکے ہیں اور اس کو انشاءاللہ بالتدریج بیان کریں گے سلسلہ بسلسلہ. آپ تیار رہیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام محض شخصیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کامل اعتماد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اعتماد کا اعتراف بیان فرمایا ہے. لہذا یہ نہ بھولیے گا کہ اللہ تعالیٰ غار ثور کے اندر تو بولتا رہا مگر شیب ابی طالب کے حالات پر وہ خاموش رہا. نہیں، سینکڑوں آیات ہیں جس کا معنی صرف اہل بیت ہیں. اور میں حیرت زدہ ہوتا ہوں ان لوگوں پر اس وقت یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ان کے پاس تو یہ نہیں تھا، ان کے پاس تو کلمہ نہیں تھا. بھئی جو کلمے کو خود بچائے اسے نہیں پتہ کلمہ کیا ہے. یہ 1400 سال کے بعد مولوی شولوی کلمہ پڑھ کے احسان جتلاتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ بہرحال جس نے کلمے کو بچایا، جو کلمے کی طاقت بنا، سب سے پہلا کلمے کا عنوان وہیں سے شروع ہوا ہے. یہ اس وقت شروع ہوا ہے جب نبی پہلے دن کے تھے. آپ کو شعور ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ جناب والا وہ جعلی روایتیں لے کر جناب والا وہ کلمے کا انکار شرکار، یہ سب ڈرامے بازی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم انشاءاللہ العزیز اس پر باضابطہ بالاستیاب گفتگو کریں گے. تو کئی آیات جو ہیں اس پر نازل ہوئی ہیں، تو اس عنوان کے حوالے سے ہم باقاعدہ سیریل شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو کو قبول فرمائے اور آگے توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Like, comment, and subscribe.